عمران ضیاء آفیشل یہ ایک آئی ڈی نیم ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک سے زائد عورتیں ایک ہی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اسی طرح کیا شادی شدہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کس طرح کی جائے؟ اور اگر اعتکاف کے اندر گھر کے کام کاج کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ اسی طرح اگر اعتکاف کے درمیان جو ہے وہ ماہواری آ جائے، مینسز آ جائیں، ڈیٹ آ جائے، تو پھر اس صورت میں کیا اعتکاف کا حکم ہوگا؟ خواتین کا اعتکاف کس طرح ہوتا ہے، اس کی مکمل وضاحت کی جائے. تو دیکھیے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ شادی شدہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ تو جی ہاں، شادی شدہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے اور غیر شادی شدہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے. اعتکاف کے لیے جو شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے. بغیر شوہر کی اجازت کے شادی شدہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے. اگر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں تو پھر آپ اعتکاف کریں. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ بالکل بھی اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اسی طرح اگر اعتکاف کے دوران مینسز آ جاتے ہیں تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جب روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ اپنے جو ہے وہ معاملات چیک کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان 10 دنوں میں مجھے جو ہے وہ ڈیٹ آنے والی ہے، مینسز آ جائیں گے، تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اور اگر اس کو دیر ہو، تاخیر ہو، تو پھر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. اعتکاف کا مکمل طریقہ آپ سماعت فرما لیں کہ 20 رمضان کو، یعنی 20ویں روزے کو، آپ نے مسجد بیت میں چلے آنا ہے اور آپ نے نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لینی ہے. مسجد بیت یہ وہ حصہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں. گھر کے اندر وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر میں مسجد بیت نہیں بنائی تو اب بنا لیجئے. ایک جگہ کو آپ خاص کر لیجئے کہ اس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ مسجد بیت کہلائے گی. اس جگہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اعتکاف بھی آپ نے اسی جگہ پر کرنا ہے. اس جگہ سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. گھر کے کام کاج کرنے کی اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر زیادہ بھی ضرورت پڑ جائے تو ایسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ جو آپ اعتکاف والی جگہ میں یعنی مسجد بیت میں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہوں. یعنی جیسے سبزی کاٹنی ہے، فروٹ کاٹنے ہیں، یا آٹا گوندنا ہے، یا سلائی کا چھوٹا موٹا ٹانکا لگانا ہے. تو ایسے کام جو آپ وہیں بیٹھے کر سکتی ہیں، ان کی اجازت ہے، وہ آپ کر لیں. لیکن وہ کام جو وہاں سے نکل کر کرنے ہیں تو ان کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد بیت سے بلا ضرورت آپ نے باہر نہیں آنا. حاجت طبیعہ ہے، آپ کو واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ حاجت ہے، اس کے لیے جانے کی آپ کو اجازت ہے. آپ جو ہے وہ خاموشی سے واش روم جائیں، وضو وغیرہ کر کے آپ واپس اپنی جگہ پر مسجد بیت پر آ جائیں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی فضول کام باہر نہیں کرنا. اگر آپ نے کوئی فضول کام باہر کیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح باہر آپ نے پوچھا بھی نہیں لگانا، جھاڑو بھی نہیں لگانا، کچن میں بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ باہر کے کام ہے اور یہ ضرورت سے زائد کام ہے، تو ان کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہ کام اگر آپ کریں گے اعتکاف کی حالت میں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آخری سوال یہ تھا کہ کیا ایک سے زائد عورتیں، سہیلیاں یا بہنیں ایک جگہ پر جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو دیکھیے، اعتکاف کی جو اصل روح ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے اپنی بخشش کرانا، جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. تو ایک سے زائد اگر ہونے کی صورت میں یہ مقصد فوت ہوتا ہو تو پھر آپ جو ہے وہ ایک سے زائد جمع ہو کر اعتکاف مت کریں، کیونکہ مقصد آپ کا جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر کی کہانیاں شروع کر دیتی ہیں، گھر کی اور ادھر کی، اس کی، فلاں کی غیبتیں، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی. تو ایک سے زائد عورتیں جب جمع ہوں گی تو اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ بات چیت اور اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ اکیلے اعتکاف کیا جائے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی عبادت پر ہی توجہ رکھیں گی اور بات چیت نہیں کریں گی، ضرورت کی اجازت ہے، ضرورت کی بات چیت آپ کر سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت جو لمبی لمبی گفتگو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے اعتکاف کا تقدس پامال ہوتا ہے. تو اگر آپ ضرورت کی بات کریں اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کریں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ایک سے زائد عورتیں بھی جمع ہو کر اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر فضول گفتگو کرنی ہے آپ نے
تو پھر آپ ہرگز اعتکاف مل کر مت کیجیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔